السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے چینل کی ایک اور قسط آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ کنٹرول بار بار انہیں احتیاط سے حرکت کرنے کی تلقین کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سنائپر کے خلاف گھیرا تنگ کر رہے تھے جو ان کی 9 بندوں کو ہلاک کر چکا تھا۔ بس اب بند کر دو، استاد صادق نے مجھے واقی ٹاکی بند کرنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد صورتحال معلوم کریں گے۔ مسلسل آن حالت میں رہنے پر بیٹری جلد ختم ہو جائے گی۔ اس کی ایک اضافی بیٹری بھی ساتھ لایا ہوں۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، مگر واقی ٹاکی آف کرنا میں نہیں بھولا تھا۔ کہہ کر اس نے کسی بھی قسم کا تذکرہ کرنے سے گریز کیا تھا۔ سورج کافی دیر ہوئی پہاڑوں میں غائب ہو چکا تھا۔ اب اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ شاید وہ رات کو جنگل میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے اندازہ لگایا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ان کا گھیرا مکمل ہو چکا ہے تو وہ صبح تک کارروائی کو مؤخر کر سکتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ پوری رات انتظار کرنے میں ان کا ہی نقصان ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ ظاہر ہے ہمارے جنگل میں چھپا ہونا ایک اندازہ ہی تو ہے، اور اندازوں کا غلط ہونا حیران کن نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس پانی موجود ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑا سا ہوگا، چاہیے کیا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میری واٹر بوتل بھری ہوئی ہے۔ پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی پڑے گی، نامعلوم کب تک چھپنا پڑے۔ چشمے کی جگہ مجھے معلوم ہے، مگر فاصلہ زیادہ ہے۔ میں نے انکشاف کیا۔ چشمے تو یہاں بھی موجود ہو سکتے ہیں، البتہ انہیں ڈھونڈنا مشکل ہوگا۔ اگر نقشے میں موجود ہوئے ان کی تلاش میں آسانی ہوگی۔ یہ عارضی اور چھوٹے چشمے ہیں، یہ نقشے پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ کچھ کھانے کا موڈ ہے؟ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ کچھ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے 10 کھانے یہاں موجود ہیں۔ میں کھسیا کر بولا، سر کچھ نہ کچھ تو موجود ہے نا۔ اچھا، فی الحال گفتگو سے پرہیز کرو۔ نائٹ ویژن سائٹ سے چاروں جانب کے علاقے کو یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو، کیا پتہ دشمن پیش قدمی کر رہا ہو۔ نائٹ ویژن سائٹ کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس وائرلیس سیٹ جو موجود ہے۔ میں نے واقی ٹاکی آن کر لیا۔ چند لمحوں کی شاں کے بعد ایک آواز ابھری، کنٹرول فار آل اسٹیشن، اوکے رپورٹ دیں گے نمبر 5۔ نمبر 5 نے الفابیٹ کی زبان میں جواب دیا، آسکر کلو، اوکے۔ نمبر 6 کنٹرول نے اگلا کال سائن پکارا۔ نمبر 6 آسکر کلو، نمبر 6 نے جواب دیا۔ وہ فرداً تمام پارٹیوں کو پکارتا گیا اور متعلقہ پارٹی لیڈر جواب دیتا گیا۔ سب اچھے کی رپورٹ لے کر اس تمام نے پارٹیوں کو اگلے حکم کے انتظار کا مسردہ سنایا۔ یقیناً اس نے پارٹیوں کو آگے بڑھنے یا اپنی جگہ پر رات گزرنے کا انتظار کرنے کی بابت حکم سنایا تھا۔ میں نے بھی واقی ٹاکی بند کیے بغیر محو انتظار رہا۔ 10-15 منٹ کے بعد ایک مرتبہ پھر تمام پارٹیوں کو اپنی جگہ پر ٹھہرے رہ کر صبح سویرے تک پیش قدمی کی کارروائی میں مؤخر کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ میں نے واقی ٹاکی بند کرتے ہوئے کہا، مطلب وہ ڈر گئے ہیں؟ نہیں یار، ایک سنائپر کو رات کے وقت اس جنگل میں ڈھونڈنا یقیناً بھوسے کے ڈھیر میں سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے جنگل کو تقریباً گھیرے میں لے لیا ہے، کل دن کی روشنی میں اطمینان سے اپنا شکار ڈھونڈ لیں گے۔ اگر آپ ٹھیک ہوتے تو کیا ہم یہیں بیٹھنے کا انتظار کرتے رہتے؟ تو کہاں جاتے؟ اس جنگل سے نکل بھاگتے۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں چپے چپے پر اپنے آدمی تعینات نہیں کر سکتے۔ ان کے گھیرے میں کئی شگاف ہوں گے۔ ذیشان، آتے وقت دشمن کی بے خبری میں ان رستوں سے گزرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ ہم نے نقشے کو بھی بس سرسری انداز میں دیکھا تھا۔ آج دن کو میں بڑی باریکی سے علاقے کا نقشہ کھنگال چکا ہوں۔ اس جنگل کے مشرقی کی طرف جو پہاڑی سلسلہ ہے، جنگل کی جانب سے سارا سلسلہ سیدھی کھڑی چٹانوں پر مشتمل ہے، جنہیں نقشے کی زبان میں اسکارپمنٹ کہتے ہیں، اور ایسی چڑھائیاں کوئی کوہ پیما ہی کر سکتا ہے۔ مغربی جانب ان کے کسی سیکٹر کا ہے، غالباً جسے آپ لالی سیکٹر بتلا رہے تھے، اور اسی پہاڑی سلسلے پر ان کی 2 اور پوسٹیں بھی موجود ہیں۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو اس جانب سے اس وقت بھاگ نکلنا، جبکہ پوسٹوں کے سنتری چوکنا ہو، نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ شمال کی جانب روڈ اور سفید نالہ ہے، یہ دونوں راستے کھلی کتاب کی مانند ہیں، اور یہ علاقہ دشمن کی طرف جاتا ہے۔ کوئی بے وقوف ہی اس سمت نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اب رہ گئی جنوب کی سمت، تو اس جانب چپے چپے کی نگرانی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سر، آپ مجھے خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔